بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کی، اعتزاز احسن صاحب اور منظور ملک صاحب نے آج دلائل دیے ہیں۔ مختصر تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق چیف جسٹس صاحبان، جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے اہم الیکشن کے لیے، اور ساتھ اسپیکر آفس کی جانب سے کل انتخابات جو ہونے ہیں، حلف لینا ہے، اور قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے حوالے سے کل اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور ممبران اسمبلی کا حلف بھی کل ہی اٹھائیں گے تمام ممبران اسمبلی۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کو جو خط بھیجا گیا ہے اس کے مندرجات مختصر میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو ارسال کیا گیا جو مراسلہ ہے، اس کے مطابق آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو مخاطب کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف کی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاہدات ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہتے۔ وہ سہولت جو ملک کی طویل مدتی معاشی بہبود کو فروغ دیتی ہو، لیکن صرف منتخب حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، ایسی حکومت جسے پاکستانی عوام کا اعتماد ہو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سہولت کے ساتھ اصلاحات ضروری ہیں جو قرضوں کی ادائیگی میں آسانی پیدا کریں۔ علاوہ ازیں مراسلہ میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی نے مراسلے میں آئی ایم ایف سے 1997 میں بنائی گئی اپنی پالیسی گائیڈنس نوٹ کو مد نظر رکھنے پر زور دیا۔ مراسلے کے متن میں واضح کیا گیا کہ مراسلہ عمران خان کی ہدایت پر آئی ایم ایف کو ارسال کیا جاتا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی حکومت سازی، قرضوں کی ادائیگی اور قانون کی حکمرانی کے لیے آئی ایم ایف کی ڈیل کی اہمیت سے آگاہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف تحقیقات ہوں۔ ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ تحقیقات کریں، بلکہ جو مختلف ادارے ہیں جیسے فافن ہے اور باقی ادارے ہیں جو انتخابات کے معاملات کو دیکھتے ہیں، بین الاقوامی ادارے، ان کے ذریعے انویسٹیگیشن کروائی جائے۔ صرف 30% جو اسمبلی کی سیٹیں ہیں اسی کا ہی اگر آپ کروا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے معاملات خراب ہوئے ہیں یا معاملہ دھاندلی کی طرف گیا ہے، اور اس پر باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو یہ خط لکھ دیا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج سماعت ہوئی، 9 رکنی بینچ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں پورے ملک میں کس طریقے سے جو عوام اپنی معزز عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، انتخابات کے معاملات ہوں۔ آج ایک طرف 9 رکنی بینچ 40 سالہ پرانے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کو روزانہ کی بنیاد پر سن رہا ہے۔ 9 رکنی بینچ پورا دن بیٹھتا ہے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن میں جو کچھ ہو رہا تھا اور جس طریقے سے پورے ملک میں ایک عدم استحکام ہے سیاسی طور پر، اور لوگوں میں غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے، ایسے میں ہماری معزز عدالت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے آئینی طور پر کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ملک میں استحکام کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان پر زور دے، اور اپنی جو ذمہ داری ہے اور اپنی جو اختیارات ہیں وہ استعمال کرے۔ اور یہاں پر 9 رکنی بینچ ہے، اور یہ 9 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، اور منظور ملک صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کل میں گواہ مسعود محمود پر جرح کی بات کر رہا تھا کہ اس دوران جسٹس یحییٰ آفریدی نے اہم سوال اٹھایا۔ ایک گواہ نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل فیڈرل سیکیورٹی فورس ایف ایس ایف سے احمد رضا قصوری کو صاف کرنے کی ہدایت ملی۔ یہ بیان کیس کے وعدہ معاف گواہ کے بیان کو رد کر رہا تھا۔ وعدہ معاف گواہ نے کہہ رکھا تھا کہ قتل کی ہدایات وزیر اعظم سے ملی تھی۔ عدالتی معاون نے بتایا کہ دوسرے گواہ کا بیان چونکہ وعدہ معاف گواہ کے خلاف تھا، اس لیے اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ سوال تھا کہ گواہ میاں غلام عباس کا بیان 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے ہوا۔ اس سوال کا جواب ہاں میں ہے، مگر 342 کے بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ رضاکارانہ بیان نہیں تھا۔ اب ہم وہ بیان دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تھا کہ 164 کے تحت محض بیان ریکارڈ کرانے سے کوئی گواہ نہیں بن جاتا جب تک اسے معافی نہ دی جائے۔ اس کا 164 کا بیان صرف اعتراف جرم ہوگا۔ جسٹس منظور ملک نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف گواہان کے بیانات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ گواہ نے دعویٰ کیا کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان غیر متزلزل ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو۔ ایک گواہ نے کہا کہ اس نے بھٹو صاحب سے کہا کہ ہم سب کو خدا نے انجام تک پہنچانا ہے۔ گواہ نے کہا کہ میں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ میں مزید ایسے احکامات کی بجاوری نہیں کروں گا۔ تو کیا ایک آفیسر وزیر اعظم کے سامنے ایسی بات کر سکتا ہے؟ عدالتی معاون نے دریافت کیا کہ کیا سپریم کورٹ کا رجسٹرار چیف جسٹس کے سامنے ایسی بات کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ اس پر چیف جسٹس نے مکالمہ کیا کہ میں آپ سے متفق نہیں ہوں، میں تو کئی چیزوں پر رجسٹرار کی اختلاف پر حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ عدالتی معاون نے کہا کہ میں نے آپ کی بات ہی نہیں کی، آپ خود پر نہ لیں۔
ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ٹرائل قتل کا ٹرائل نہیں بلکہ ٹرائل کا قتل تھا۔ عدالت نے دیکھنا ہے کہ تاریخ درست کرنی ہے یا نہیں۔ عدالت ریکارڈ کے مطابق فیصلہ کرے کہ تکنیکی معاملے پر جانا یا مکمل انصاف کا اختیار استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے سیاسی اثرات بھی ہیں، لیکن میں ان پر بات نہیں کروں گا۔ اندرون سندھ کے لوگ آج بھی بھٹو کی پھانسی کو نہیں بھول سکے۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ مسعود محمود کی معافی کا حکم نامہ کہاں ہے؟ وعدہ معاف گواہ مسعود محمود کا تعلق بھی قصور سے ہے۔ کیا قتل کا حکم دینے والے کو مسعود محمود اور مدعی مقدمہ کے تعلق کا علم نہیں تھا؟ کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس پہلو کا جائزہ لیا تھا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ دشمنی یا مخالفت اپنے ہی علاقہ کے لوگوں سے ہی ہوتی ہے۔ کیا اس پہلو کی تحقیقات کی گئی کہ قتل کا حکم کسی اور نے دیا ہو اور نام وزیر اعظم کا لگا دیا گیا ہو؟ گواہ کا ضمیر 3 سال بعد ہی کیوں جاگا؟ اس پر منظور ملک نے جواب دیا کہ کیس میں بہت زیادہ دستاویزات ہیں، اتنی کہ پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اتنی دستاویزات لگا دو کہ کوئی پڑھے ہی نہ۔ اس کے ساتھ عدالتی معاون جسٹس منظور ملک صاحب کے دلائل مکمل ہوئے۔ بعد ازاں عدالت نے گواہ مسعود محمود کے بیرون ملک جانے کی تفصیلات اٹارنی جنرل سے طلب کیں۔ قاضی فیاض حسن نے ریمارکس دیا کہ کوشش کریں دلائل مختصر رکھیں۔ چیف جسٹس نے عدالتی معاون منظور ملک سے دوبارہ دریافت کیا کہ آپ بینچ کا حصہ تھے، لیکن پھر بھی 10-12 سال یہ مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ اس پر پھر وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی مقدمات فکس کرنا میرا کام نہیں ہے۔ عدالت میں کارروائی کے بعد آغاز پر فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کے وکیل زاہد ابراہیم نے دلائل شروع کیے۔ زاہد ابراہیم نے کہا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے مارشل لاء کے دوران اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے دریافت کیا کہ یہ تو عمومی بیان ہے، لیکن کیا اس کا اطلاق ان تمام فیصلوں پر ہوگا؟ وکیل فاروق ایچ نائک نے بتایا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ قانونی سوال کیسا ہوگا۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا سوال یہ پوچھا نا کہ ریفرنس تو تب بات ہے جب کوئی قانونی سوال پوچھنا ہو، تو اس میں کون سا قانونی سوال تھا جس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ ہوا؟ پھر رضا ربانی نے دلائل دیے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بطور عدالتی معاون بتایا کہ سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر جواب دینے کی پابند ہے۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا لمبا چوڑا اور اتنی جرح اور گواہان کے بیانات تک نہ جائیں۔ آپ سے جب صدارتی ریفرنس صدر بھیجتا ہے تو آپ پابند ہیں اس کا جواب دینے میں۔ آپ نے صرف اتنا جواب دینا ہے کہ آیا بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ قانونی طور پر درست تھا یا نہیں تھا؟ آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ آپ نے تفصیلات میں نہیں جانا، آپ یہاں اپیل میں نہیں بیٹھے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ قانونی طور پر بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ آپ نے اس فیصلے کو بھی کالعدم نہیں قرار دینا، آپ نے صرف یہ رائے دینی ہے۔ اور انہوں نے پورا مسئلہ معزز عدالت کو سمجھا دیا کہ آپ نے صرف یہ بتانا ہے اپنا مائنڈ استعمال کرتے ہوئے کہ بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارک دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے۔ کیس ٹرائل کورٹ سے ایف آئی اے کو کیسے منتقل ہو گیا؟ بھٹو کیس کا بند ٹرائل دوبارہ کیسے کھولا گیا؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اعتزاز احسن نے بتایا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ بھٹو کیس کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ سپریم کورٹ اور معاملات میں نہ پڑے، بس یہ کہہ دے کہ فیصلہ درست تھا یا نہیں۔ عدالتی معاون اعتزاز احسن نے غیر ملکی عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کینیڈا میں عدالت نے درخواست گزار کی وفات کے بعد کیس کو دوبارہ کھول کر سنا، جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ کینیڈا کی عدالت نے پرانا فیصلہ برقرار رکھا تھا اور اپیل مسترد کی تھی۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ کیس اس وقت کی بہت بڑی ضرورت اور چیلنج ہے۔ میں عوامی اہمیت کے حوالے سے کچھ بات کروں گا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اعتزاز احسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ عدالت عوامی اہمیت کا پہلو نہ دیکھے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اعتزاز احسن سے مکالمہ کیا کہ بدنیتی سے متعلق پہلو کا تحریری جواب دے دیں۔ اس پر عدالتی معاون نے بتایا کہ مارشل لاء دور میں پوری عدلیہ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اس پر جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارک کیا کہ ایسی بات نہ کریں۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز نے بھٹو کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب کب تک دلائل ختم کریں گے؟ میں جلدی رات کا کھانا کھاتا ہوں، یا تو کھانے کے بعد دوبارہ آپ کو سن لیتے ہیں۔ عدالتی معاون اعتزاز احسن نے کہا کہ میں جلدی اپنی دلائل ختم کرتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ذوالفقار بھٹو نے رحم کی اپیل کی تھی۔ اور عدالت نے کہا کہ باقی وکلاء کو ہم سنیں گے 4 مارچ کو، اور آج ہی عدالت کی کوشش تھی شام تک معزز عدالت بیٹھی رہی، لیکن آج عدالت میں سماعت مکمل نہ ہو سکی اور عدالت نے جو 4 مارچ 11:30 بجے دن کیس کی سماعت کو ملتوی کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ معزز عدالت 4 مارچ کو کیا فیصلہ دیتی ہے۔ دوسری جانب نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے whereas the Ministry of Parliamentary Affairs has intimated that on its request the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan after obtaining legal opinion of the Ministry of Law and Justice
کہ جی جو پارلیمنٹری افیئرز منسٹری ہے اس کی جانب سے چیف وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کو کہا گیا، نگران وزیر اعظم نے وزارت قانون سے لیگل اوپینین لی اور اس کے بعد ہیز بین پلیز ٹو اپروو دیٹ ارینجمنٹ فار فرسٹ sitting of the National Assembly may be made in terms of Clause 2 of Article 91 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Therefore, it is hereby informed that the National Assembly shall meet on Thursday, 29th February 2024 at 10 a.m. in the Parliament House, Islamabad. یہ طاہر حسین ہے سیکرٹری جنرل، ان کی جانب سے جو پارلیمنٹری افیئرس کے ہیں ان کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ آئین کہتا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے اور صدر کا اختیار اس وقت استعمال کر سکتا ہے چیئرمین یا اسپیکر آرٹیکل 49 کے مطابق جب صدر کی ڈیتھ ہو جائے، وہ ریزائن کر جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، یا وہ بیرون ملک ہو یا وہ اپنی ذمہ داری نہ نبھا سکتا ہو بیماری کی وجہ سے۔ اس صورت میں چیئرمین بھی اویلیبل نہ ہو تو اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ صدر کے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہاں اسپیکر نے بھی نہیں، پارلیمنٹری جو افیئرس کمیٹی ہے یا منسٹری ہے اس کی جانب سے اور نگران وزیر اعظم کی جانب سے اختیارات استعمال کیے گئے ہیں۔ صدر پاکستان کا جو انتخاب ہے اس حوالے سے ریٹرننگ افسر چیف الیکشن کمشنر خود ہوں گے اور پریزائڈنگ افسران سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے لیے ہوں گے آنریبل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، صوبائی اسمبلی پنجاب کے لیے ہوں گے ممبر الیکشن کمیشن پنجاب، صوبائی اسمبلی سندھ کے لیے کراچی کے لیے ہوں گے آنریبل چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے لیے ہوں گے آنریبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، اور صوبائی اسمبلی بلوچستان کے لیے ہوں گے آنریبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، اور اس میں بلوچستان ہائی کورٹ۔ 4 صوبوں کی جو 3 صوبے ہیں خیبر پختونخوا، پشاور اور بلوچستان، اس کے چیف جسٹس ہوں گے، سینٹ اور قومی اسمبلی کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے، اور جو پنجاب ہے اس کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ممبر الیکشن کمیشن پنجاب ہوں گے۔ اب یہ اس میں شاید جو بھی حکمت ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ ان کو کیوں نہیں کیا گیا، اپوائنٹ کیا گیا۔ دی ابو سیڈ پریزائڈنگ آفیسر شیل ریسیو نامینیشن پیپرز فرام دی کینڈیڈیٹس اینڈ پروونشل اسمبلیز، کہ جی جو الیکشن ہوگا وہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہوگا اور پارلیمنٹ میں بھی ہوگا۔ پارلیمنٹ میں جو ہوگا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو پریزائڈ کریں گے، اور جو باقی صوبائی اسمبلیوں میں ہوگا پنجاب میں الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہیں پنجاب کے وہ، اور باقی تینوں جو صوبے ہیں تینوں صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس پریزائڈ کریں گے۔ اور یہ صدر پاکستان کے انتخابات کے لیے 5 رکنی جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو پریزائڈنگ افسران کی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ریٹرننگ افسر اس میں خود چیف الیکشن کمشنر ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔